نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يقول الله تعالى في القرآن المجيد في مكان آخر الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ یہ جو آیات مبارکہ قرآن کریم فرقان حمید سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں، دن ہو یا رات، چھپا کے یا اعلانیہ، ان لوگوں کے لیے اجر اللہ کے ہاں ہے، اور وہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو بروز محشر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ اب جو دوسری آیت مبارکہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تقابل کے طور پر پیش کی تاکہ میں آج کی اس محفل کی دلیل بنا سکوں، وجہ بنا سکوں کہ ہم 11ویں شریف کی محفل کیوں برپا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کو بروز محشر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ اب اگر ان دو جو آیات میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی، اگر آپ ان کا موازنہ کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہیں انہیں خوف نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے مالوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، چھپا کر اعلانیہ، دن ہو یا رات کو کرے گا، اسے بھی بروز محشر کچھ خوف نہیں ہوگا۔ تو جو چیز میں یہاں پر اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں، جو لوگ یہاں پر موجود ہیں 11ویں شریف کا اعلان سن کر آئے، تو یہ لوگ تو قائل ہیں کہ 11ویں شریف کی دعا ہونی چاہیے، حضور غوث پاک کی جو ہستی ہے آپ لوگ اس کے بھی قائل ہیں، لیکن یہ جو ہمارا بیان ہوتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جو ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں، اور وہ جب بھی یہ محافل برپا ہوتی ہیں، انعقاد پذیر ہوتی ہیں، تو ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ 11ویں شریف کہاں قرآن میں کہاں پر اس کا ذکر ہے۔ تو اگر ہم قرآن سے ہٹ کر کوئی چیز کریں گے تو بدعت کے زمرے میں آ جائے گی، اور حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق جتنی بھی بدعتیں ہیں وہ تمام گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہیں، ضلالت کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو میری کوشش ہوگی کہ ہم آج کی اس نشست میں بجائے جو میں ایک بیان لمبا چوڑا لے کے چلتا ہوں اس طرح نہ کیا جائے، ہم اس کو مختلف حصوں میں کریں گے اور 2-3 منٹ کا حصہ ہوگا انشاءاللہ، لیکن اس میں مقصد ہوگا کہ آپ تک بات بھی پہنچے، کل کسی میدان میں آپ کو دلیل دینی پڑے تو آپ اس قابل ہوں کہ 11ویں شریف کو قرآن سے ثابت کر سکیں۔ اب جو قرآن کریم کی بات ہے آپ لوگ شروع سے سنتے آئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قرآن میں نشانیاں ہیں، ایسی بات ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس نشانی کو منسوخ کر دیا، مختص کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں نشانیاں ہیں مگر اہل عقل والوں کے لیے۔ کس کے لیے نشانیاں؟ عقل والوں کے لیے۔ جو شخص بے عقل ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہے یا عقل کا فقدان ہے، اس کے لیے قرآن کریم میں نشانی موجود نہیں ہے۔ آپ جتنا مرضی قرآن اس کے سامنے پڑھیں، جیسے حضور علیہ السلام نے کفاران مکہ کے سامنے پڑھا، مشرکین کے سامنے پڑھا، سرداران عرب کے سامنے پڑھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی شخص اس قرآن کو سمجھنے کے قابل نہ ہو سکا۔ کوئی بھی سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کی بات مانی، اس کا مطلب ہے وہ عقل و شعور رکھتے تھے تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی بات مانی، ایسے ہی ہو گیا۔ تو ہمیں قرآن میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن نازل ہوا 1450 سال پہلے،
تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ہم 11ویں شریف کو قرآن سے ڈائریکٹ اسی لفظ کے ساتھ ثابت کریں، لیکن ہم قرآن کریم میں دی گئی نشانی سے ثابت کریں گے۔ اب جو عقل و شعور رکھتا ہوگا وہ یقیناً اس بات کی طرف جائے گا کہ جو چیز قرآن سے پیش کی جا رہی ہے اس میں اور 11ویں شریف میں مماثلت کتنی ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے آیت مبارکہ پیش کی کہ الذین ينفقون اموالهم، ایسی ہی بات ہے باللیل والنہار، کہ جو لوگ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، دن ہو یا رات ہو۔ تو ابھی یہ کیا وقت چل رہا ہے؟ رات کا وقت چل رہا ہے۔ ہماری کچھ محافل 11ویں شریف کی ایسی ہوتی ہیں دن کے وقت بھی ہوتی ہیں، روشنی میں ہوتی ہیں، رات کے اندھیرے میں بھی ہوتی ہیں، اور ہم جب یہ اس محفل کا انعقاد کرتے ہیں تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ مال ہم اپنی اولاد پر خرچ نہیں کر سکتے؟ کیا یہ ہم اپنی آسائشوں کے اوپر نہیں لگا سکتے؟ لیکن یہ مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے ابلاغ کے لیے۔ میں نے آپ کے سامنے کسی اور کتاب سے تو کچھ پیش نہیں کیا، اس محفل کا جو آغاز ہوا وہ تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ جس میں سورہ اخلاص پیش کی گئی، اور سورہ اخلاص میں توحید بیان کی جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے، ہم سب یہ کہتے ہیں کہ اللہ احد ہے، وہ ایک ہے، ایسے ہی ہے، اس کا کوئی ہم اثر نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، یہ چیزیں ہم پیش کریں نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم حضور غوث پاک کی 11ویں شریف کا انعقاد کر رہے ہیں لیکن اس کا آغاز ہم اسی وحدہ لا شریک کے نام سے کر رہے ہیں، تو ہم اللہ کی جو ذات ہے، صفات ہے، جو اللہ کی طاقت ہے، جو قدرت ہے، اس میں قطعاً حضور غوث پاک کو شریک نہیں سمجھتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور غوث پاک کے ساتھ جو بھی ان کو قدرت عطا ہوئی، جو بھی وصف عطا ہوا، جو بھی صفت عطا ہوئی، وہ صرف اور صرف اللہ پاک کی مرہون منت ہے۔ وہ اللہ کے خاص بندے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، دن ہو یا رات ہو، اعلانیہ بھی کرتے تھے اور چھپا کر بھی کرتے تھے۔ اب یہاں پر چھپا کے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی اس میں تو ذکر ہو گیا چھپا کے کریں، تو آپ لوگ پنڈال کیوں سجا رہے ہیں؟ یہاں پر چھپا کے کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کسی سفید پوش یا صاحب عزت کی مدد کرنے لگیں تو پھر اس طریقے سے کریں کہ آپ کے دوسرے ہاتھ کوئی معلوم نہ پڑے، تاکہ اس کی عزت بھی برقرار رہ جائے۔ لیکن جب آپ عام محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے آج ہم نے پنڈال سجا لیا، تو اس میں ہم نے اعلانیہ کیا معاملہ، اور ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں جی غریب اور مسکین ہیں، ہم نے کہا کہ حضور غوث پاک کی 11ویں شریف کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اس محفل کا حصہ بنیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی سنیں، حضور کے لیے حمد و ثنا بھی سنیں، اور اس کے بعد قرآن ہی میں سے درس ہوگا۔ ایسی چیز بیان کی گئی، اور ابھی بھی آپ کے سامنے جو کچھ بیان کر رہا ہوں اس کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ تو اگر آپ نے قرآن کریم سے کوئی نشانی لینی ہے 11ویں شریف کی، 11ویں شریف کا لفظ کوئی ثابت نہیں کر سکتا، لیکن ہم اس 11ویں شریف کا طریقہ ثابت کر سکتے ہیں کہ حضور غوث پاک کے دور میں جو 11ویں شریف کا اجرا ہوا، یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں تھی، یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو مارس کے اوپر ہوتی تھی یا جوپیٹر کے اوپر ہوتی تھی اور زمین پر نہ ہوتی تھی تو اور آپ نے ایجاد کر لی، یا یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ حضور الاسلام کے دور میں نہیں ہوتی تھی، یا مولا علی سرکار کے دور میں نہیں ہوتی تھی، یا دیگر ائمہ کے دور میں نہیں ہوتی تھی۔ یہ تمام وہی چیزیں تھیں، صرف آپ نے اس کو وقت کی مناسبت کے ساتھ جو نئے پیٹرنز تھے، جو وقت کے حالات چل رہے تھے، جسے آپ دستور کہتے ہیں، آپ نے اس کو دستور کے مطابق کیا۔ تو جب دستور کے مطابق کیا تو آپ نے چاند کی 11 تاریخ کا انتخاب کیا، تو اس انتخاب کی وجہ سے اس کو 11ویں شریف کا نام دے دیا گیا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا کہ حضور غوث پاک صرف یہ لنگر 11ویں شریف تک محدود رکھتے تھے، آپ نے اس کو 11ویں شریف سے اس کا آغاز کیا، پھر یہ لنگر روز کی محفل کی طور پر لگتا تھا، روز کی بنیاد پر ہوتا تھا، غربا اور مساکین اور مستحقین میں کھانا تقسیم کیا جاتا تھا اور اس وقت کا اچھا کھانا دیا جاتا تھا۔ تو اب حضور غوث پاک کیا کر رہے تھے؟ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے تھے۔
تو جو خود اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ اللہ کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو خود اللہ کے سے اجر کا طالب ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ اس لیے کر رہا ہے تاکہ بروز محشر اسے بھی کچھ خوف نہ ہو اور وہ اللہ کے ولیوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے۔ تو جو شخص خود اللہ کے ولیوں میں کی لسٹ میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے وہ کیا خود کو شریک ٹھہرائے گا یا آنے والی دنیا میں اس کے پیروکار اس کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیں گے؟ اگر ایسی بات ہو، اگر ہمیں حضور غوث پاک کی ہستی اتنی بڑی نظر آتی ہو یا کسی بھی ولی اللہ کی ہستی اتنی بڑی نظر آتی ہو کہ ہم اس کو اگر اللہ کا شریک ٹھہراتے ہوں تو پھر ہم نماز میں کلمہ بھی اسی کا پڑھنا شروع کر دیں، پھر ہم سجدہ بھی اسی ذات کے آگے دینا شروع کر دیں۔ لیکن آج بھی آپ بڑی امام سرکار کے در پر چلے جائیں، جب وہاں پر اذان ہوتی ہے، نماز کے لیے صفیں کھڑی ہوتی ہیں تو آپ کس کے سامنے جھکتے ہیں؟ بڑی امام سرکار کی قبر مبارک تو پیچھے رہ جاتی ہے، آپ کا منہ تو کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے اور نیت آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف کے ہیں، پڑھتا ہوں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کا۔ آج تک کوئی ایسا شخص ہے جو کسی ولی کا تابعدار ہو، فرما بردار ہو، پیروکار ہو اور وہ کہے کہ جی میں نے جو نماز نیتی ہے اس میں نے کہا ہے کہ جی میں نیت کرتا ہوں اس نماز کی، پڑھتا ہوں خاص واسطے معاذ اللہ اس ولی کے؟ کوئی ایسا شخص آپ ثابت کر رہے ہیں؟ ایسا کوئی شخص نہیں۔ یہ جتنا یہاں پر پنڈال میں ایک اچھے کثیر تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں، کیا آپ میں سے کبھی نہیں نیت کی کسی نے؟ نہیں کی نا، اللہ کی نیت کرتے ہیں۔ ہم حضور غوث پاک کی لڑی میں سے ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں، ہم بھی اللہ کی نماز پڑھتے ہیں جیسے حضور غوث پاک پڑھا کرتے ہیں۔ لہٰذا قرآن میں نشانی ہے۔ اب جس کے پاس عقل نہیں ہے تو بہتر ہے وہ بنا عقل کا علاج کرائے، وہ یہ نہ کہے کہ یہ 11ویں شریف ثابت نہیں ہے،